أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ قیامت پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے. جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے کر کے بکھیر دیے جائیں گے، پس وہ ہو جائیں گے اڑتے ہوئے غبار کی طرح، اور تم ہو جاؤ گے تین قسم کے لوگوں میں. پس ایک تو داہنی طرف والے ہوں گے جو کتنے اچھے داہنی طرف والے ہیں، اور بائیں طرف والے ہوں گے کتنے برے بائیں طرف والے ہیں، اور آگے بڑھنے والے ہوں گے سو وہ آگے بڑھنے والے ہیں. وہ لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. یہ پہلوں میں بہت بڑی تعداد ہوگی اور تھوڑے آخر لوگوں میں ہوں گے جو سونے سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے. چل پھر رہے ہوں گے ان کے لیے ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، آب خورے اور جگ لے کر کے، اور ایسے جام جو بہتی ہوئی شراب سے بھرے ہوں گے، اور یہ شراب پینے والے نہ تو ان کو سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا. ایسے میوے جو انہیں پسند ہوں گے، پرندوں کے گوشت جن کی وہ خواہش کر رہے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسی موتیوں کی طرح جو چھپائے ہوئے ہوں گے. یہ بدلہ ہوگا ان کے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. اور وہ لوگ جنت میں نہ تو کوئی بکواس سنیں گے اور نہ کوئی کسی طرح کا جھوٹ، مگر بات ہوگی، بولنا ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو سلام سلام. اور داہنے ہاتھ والے کتنے اچھے داہنے ہاتھ والے ہیں. یہ سورہ واقعہ ہے
اور مکی صورتوں کی فہرست میں اولین موقع پر نازل ہونے والی صورت ہے، جس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع۔ بارہا آپ نے یہ بات سنی کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی، اور جب آپ نے مکے سے مدینے کی ہجرت کی تو اس کے بعد جو آیتیں یا صورت نازل ہوئی اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ سورہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، وحی کا نزول ہو چکا تھا، جو مکے میں وحی کے نزول کے بعد ابتدائی زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام سورہ واقعہ ہے۔ واقعہ کے معنی پیش آنے والی، جس کے آنے میں کسی قسم کا تردد اور کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ تو بہرحال آنے والی ہے۔ واقعہ کے معنی پیش آنے والی چیز، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ، ایک قصہ، ہم کہتے ہیں ایک واقعہ، یعنی جس کا پیش آنا بالکل حتمی ہو، شک شبے والی بات نہ ہو۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں اور داڑھی کے بالوں میں سفید بال دیکھے تو کہنے لگے قد شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا نام شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ قد شبت یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور ایک روایت میں آپ نے اس کی وضاحت کی، مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے اور سورہ اذا الشمس کوورت کے نزول نے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جس میں قیامت کے تعلق سے باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور ظاہر بات ہے جو آدمی جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے، جانکار ہوتا ہے، اس کو اتنی زیادہ بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے، اور جو آدمی بالکل غافل ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے بچے، گھر میں میت ہو جائے، کوئی رو رہا ہو، گھر میں پریشانی ہو، بچوں کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے ان کو سمجھتا ہی نہیں۔ دیوانہ اور پاگل ہو، کچھ بھی ہو جائے، اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جن لوگوں کو جتنی کم معلومات ہوتی ہے ان کی بے چینی پریشانی اتنی کم ہوتی۔ آدمی روزانہ اخبارات پڑھے، مقامی اخبارات اور پھر بڑے اخبارات، اور خبریں خوب سنتا رہے تو بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ لوگ جانکاری کے لیے پڑھتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، جیسے پڑھے کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 3 لوگ مر گئے، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ مگر پڑھ لینے کے بعد ہم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہر بات آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھی خبر آتی ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے، بری خبر ہوتی ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری چیزوں کے دیکھنے سے منع فرمایا۔ کہیں حادثہ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ بھیڑ لگا کر کے جمع ہو کر کے پوچھتے کب ہوا، کیسے ہوا۔ اب ظاہر بات ہے آدمی دیکھ لیتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں وہاں پر رکنا نہیں چاہیے، معلومات جانکاری نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے
تو پھر وہاں رکنا نہیں پڑے، وہاں پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، رک کر کے ان کی مدد کرنا چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے ان جیسے معاملات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ آخرت میں پیش آنے والے اچھے برے حالات سے واقف ہوتے، اسی لیے ان کو جنت کی نعمتوں سے متعلق اور جہنم کے عذاب سے متعلق جانکاری زیادہ ہوتی ہے، تو جنت کے تذکرے پر خوش بھی ہوتے ہیں اور جہنم کے تذکرے پر روتے بھی ہیں۔ اس لیے جس کی جتنی زیادہ واقفیت ہوتی ہے اس کے لیے حالات اسی طرح کے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ ہود نازل ہوئی، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، ان سورتوں کے نزول کی وجہ سے آپ پر بڑھاپا آ گیا، آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قد شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نعم شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس میں سے ایک سورہ واقعہ بھی۔ اس کی پہلی آیت ہے اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے آغاز ہی یہاں سے ہے، اس لیے واقعہ کے لفظ سے اس سورت کا نام ہی واقعہ پڑ گیا۔ اس سورت کے متعلق آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حالات کے تعلق سے ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے اپنے حالات ذکر کیے کہ میں آخرت کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہوں اور دنیا کے تعلق سے پریشان ہوں، اور بھی حالات ذکر کیے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں بھی تو ہے، بیٹیوں کے تعلق سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹیوں کے تعلق سے میں بے فکر ہوں، اس لیے کہ میں نے انہیں تاکید کی ہے کہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہنا، اور میری بیٹیاں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا پابندی کے ساتھ روزانہ ہر رات میں، اس کے اوپر کبھی محتاجگی نہیں آئے گی، محتاجگی نہیں آئے گی۔ ظاہر بات ہے ہم لوگ دنیاوی حالات میں ہوتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آمدنی کم ہونے کی وجہ سے فاقے کی نوبت آتی ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے علاج و معالجے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ہمارے پاس انتظام نہیں ہوتا، ہم پریشان ہوتے ہیں، خوشی غمی کے حالات پیش آتے ہیں جس میں ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دنیا ہے، ان حالات سے سب کو گزرنا ہے۔ لیکن جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ حضور نے فرمایا اس پر کبھی ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ وہ مجبور ہو جائے۔ 3 رکوع ہے، مشکل سے 5 منٹ لگتا ہے پڑھنے میں، اور اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو آپ کو پھر بیٹھنا بھی نہیں پڑے گا قرآن شریف لے کر کے، آپ چلتے پھرتے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں گے۔ گھر کے ہر فرد کو تاکید کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھیں اور روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اس سورت کا تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں بنا دے، ساری ضرورتیں اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری کریں گے۔ اس لیے سورہ واقعہ کی روزانہ رات میں تلاوت کرنی چاہیے۔ کریں گے نا؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھانا۔ 5 منٹ بھی نہیں لگتا، 5 منٹ۔ 3 رکوع ہے، جو لوگ روانی سے قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ 3 منٹ کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں گے۔ آپ 5 منٹ پکڑ لو، 5 منٹ میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے گی۔ اور اس کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ پابندی سے روزانہ پڑھیں گے تو زندگی بھر کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی، کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی۔
جو ضرورت آپ کی ہوگی، کسی سے قرض نہیں لینا پڑے گا، کسی سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. آپ کی ضرورت ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرو گے، اس کی برکت سے اللہ کبھی برے حالات نہیں آنے دے گا. جو ضرورت ہوگی اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری کرے گا. اس لیے اس کی روزانہ تلاوت کریں گے نا. جب قیامت واقع ہوگی اور قیامت کے آنے میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے پیش آنے میں کسی طرح کا جھوٹ نہیں ہے. ہر حال میں قیامت آئے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان و زمین سمیٹ دیے جائیں گے. خافضۃ الرافعہ. جب قیامت آئے گی تو یہ قیامت بہت سارے لوگوں کو پست کر دے گی، یعنی ذلیل کر دے گی. بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبوں تک پہنچا دے گی. خافضہ پست کرنے والی، ذلیل کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی، عزت کے مقام تک پہنچانے والی. ظاہر بات ہے قیامت آ گئی تو ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق جگہ ٹھکانہ ملے گا. جنہوں نے ایمان سے روگردانی کی، کفر و شرک میں زندگی گزاری، ان کو یہ ذلیل کر دے گی، پست کر دے گی، جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے گی. اور جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کو بلند کرے گی، جنت تک پہنچا دے گی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور جب پہاڑ ریزے ریزے کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ جیسے ہم اڑتی ہوئی دھول دیکھتے. پورا پہاڑ اسی طرح اللہ پاک ختم کر دیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس وقت جب قیامت واقع ہو جائے گی تمام انسان 3 قسموں میں بٹ جائے گے. ایک تو وہ ہوں گے جو ایمان سے محروم رہے، کفر و شرک کی حالت میں رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یہ ایک طرف ہے، ایک قسم. دوسری قسم ایمان والوں کی ہوگی، 2 قسمیں. ایک تو وہ ایمان والے جن کے اعمال بہت اچھے تھے، یہ مقرب ہوں گے، اللہ کے قرب کے درجات پر پہنچے ہوئے ہوں گے. اور ایک عام مسلمان ہوں گے جن کے پاس ایمان ہے لیکن نیک اعمال اس درجے کے نہیں ہے جو ایک دوسری جماعت کے پاس ہے. تو ایمان والوں میں 2 جماعت ہوگی، ایک بلند مرتبے والی اور ایک ایمان کے بعد عام مسلمانوں کی جماعت. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں ایک داہنے ہاتھ والے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن نام اعمال کچھ لوگوں کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے اور جنت جن کا مقدر ہوگی. ان کے نام اعمال ان کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ اصحاب الیمین ہے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت سے محروم رہنے والے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کو پیچھے سے دیا جائے گا، پشت کی طرف سے، اور وہ بھی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ایک جماعت ہوگی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، کہ جو سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، یہ لوگ مقرب ہیں، اللہ پاک کے قرب میں انہیں جگہ ملے گی. یہ نعمتوں والی جنت میں اور باغات میں ہوں گے. سلۃ من الاولین، یہ جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں اولین میں یہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. سلۃ کہتے ہیں اس بڑی تعداد کو جس کا گننا ممکن نہ ہو. جیسے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اس کو سلتن کہتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے کہ یہ 10,521 ہے. بس آدمی کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہاں ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اس کو سلتن کہتے ہیں. اولین سے کون مراد ہے، آخرین سے کون مراد ہے؟ مفسرین کے 2 طرح کے قول ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے لوگ ہیں یہ اولین ہیں. ان میں جنت میں جانے والے، سبقت کرنے والے، اللہ کے قرب کا مقام حاصل کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے. ایک طرف تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں اور ان کی امت ہے. اس لیے ان لوگوں میں جنت میں جانے والوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی. ہر نبی کی امت ہوگی اور ہر نبی کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور آخرین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ظاہر بات ہے ان کا زمانہ ماضی کے مقابلے میں کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، کہ میں اور قیامت اس طرح آئے، یعنی یہ دو انگلیاں جس طرح بازو بازو میں ہے اسی طرح میری بعثت اور قیامت اتنی قریب ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اس لیے کہا کہ اولین میں جنت میں جانے والے اور مقربین میں پہنچنے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی اور آخرین میں ایسے تھوڑے لوگ ہوں گے، یعنی امت محمدیہ میں مقربین تھوڑے ہوں گے. اس لیے کہ یہ زمانہ کم ہے. آپ کی امت کے افراد جو ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں میں تمہاری تعداد 10% ہوگی. صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا 25% ہوگی. لوگوں نے کہا اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا مجھے گمان ہے کہ تمہاری تعداد 50% ہوگی، یعنی جنت میں جتنے لوگ جائیں گے آدھے پچھلی امت کے لوگ ہوں گے، آدھے تم ہوگے. اور بھی روایتیں ہیں. تو ایک قول جو ہے اولین سے پچھلی امت ہے، آخرین سے حضور کی امت. مفسرین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ اس میں اولین اور آخرین سے مراد حضور کی امت کے وہ افراد جو پہلے گزر گئے وہ اولین، جو بعد میں آئیں گے وہ آخرین. تو پہلوں میں مقربین زیادہ ہے اور آخرین میں مقربین کم ہوں گے. اعلیٰ سرور موزونہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم، تو اس کے بعد سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ درمیان میں یہ دو آیتیں اللہ پاک نے ذکر کی. اگلی جو آیت ہے اعلیٰ سرور موزونہ، اس کا آیت فی جنات النعیم، اس کا تعلق فی جنات النعیم سے ہے کہ یہ جو سبقت کرنے والے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. اعلیٰ سرور موزونہ، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی بنی ہوئی مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، اور جنت میں گاؤ تکیہ لیے ہوئے ٹیک لگا کر ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے. اور جنت میں جب اس طرح بیٹھے ہوں گے تو خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس آنے جانے والے وہ نو عمر بچے ہوں گے. بچے جب داڑھی نہ آئے، مونچھ نہ آئے، ایسے بچوں کو ولدان کہا جاتا ہے. اور یہ دیکھنے میں بھی بھلے معلوم ہوتے، چہرے پر اللہ نے ان کو رونق دی ہوئی ہوتی ہے. ایسے بچے جنت میں جنتیوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، یعنی آنا جانا رہے گا. اور جب وہ بچے رہیں گے مخلدون، یہ ہمیشہ بچے رہیں گے. جیسے جنت میں جنتی ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، بوڑھا کبھی نہیں ہوگا، اسی طرح یہ بچے ہمیشہ بچے رہیں گے، کبھی ان کی عمر بڑھے گی نہیں.
بأکواب و آباریک، جب یہ آئیں گے خدمت کرنے کے لیے تو ان کے ہاتھوں میں آب خورے ہوں گے اور جگ ہوں گے، وکأس من معین، ایسے جام ہوں گے، پیالے ہوں گے جو ستھری اور نتھری ہوئی شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جنت کی شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس شراب کو پینے کے بعد جنتیوں کے سر میں درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، اور ان کی عقلوں میں فطور نہیں آئے گا۔ دنیا کی شراب ایسی ہے کہ جب پی لی جاتی ہے تو گرانی پیدا ہوتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے اور عقل میں فطور آ جاتا ہے، آدمی سمجھ نہیں پاتا بہت ساری باتیں۔ جنت کی شراب میں یہ بات نہیں ہوگی، جیسا پئیں گے، جتنا پئیں گے اتنی زیادہ نشاط پیدا ہو۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جنت میں ایسے میوے ہوں گے جو جنتیوں کو پسند ہوں گے، پسندیدہ ہوں گے، یا وہ اپنی مرضی سے چنیں گے کیا کھانا ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت ہوں گے جنتیوں کی خواہش اور چاہت کے مطابق۔ وَحُورٌ عِین، اور ایسی حوریں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی۔ موتی ہو جس کو کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو اور کسی طرح کا گرد و غبار نہ ہو، وہ کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو، جب اسے ہٹایا جاتا ہے، اوپر سے کھولا جاتا ہے تو موتی کس طرح چمکتا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح وہ حوریں ہوں گی۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب کچھ اللہ پاک جنتیوں کو اس لیے دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے تھے۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام اور اسی کے ساتھ روزوں کا، تلاوت کا، ذکر کا، اعمال خیر کا، اور اسی کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ جنت میں لا یسمعون فیہا، جنت میں کسی قسم کی بکواس نہیں سنیں گے، لغون ولا تأثیما، نہ تو کسی قسم کی بکواس ہوگی وہاں اور نہ کسی قسم کی کوئی جھوٹ بات ہوگی۔ یعنی جنت میں جب آپس میں لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہمیشہ اچھی بات کریں گے، بکواس نہیں ہوگی، ایسی باتیں ہوں گی جس سے مزاج میں خوشی پیدا ہوگی، خوش طبعی کی باتیں ہوں گی، اور وہاں جھوٹ نہیں ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما، اور وہاں پر آپس میں ہر ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ فرشتے آئیں گے وہ سلام کریں گے، جنتی آئیں گے وہ سلام کریں گے، تو ہر ایک دوسرے کو سلام کر رہا ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہنا ہے تو سلامتی ہمیشہ کے لیے رہے گی، سلامتی ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ طبیعت میں بوجھل پن ہو، گرانی ہو، آدمی سست ہو، یا طبیعت میں بوجھل پن ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ طبیعت میں نشاط رہے گا اور ہمیشہ سلامتی اور نعمتیں دن بدن بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہوگی۔ ہم دوسروں کی حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ہمیں کم ملتا ہے اور دوسروں کو زیادہ ملتا ہے تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اسے کیسے صحیح کریں؟ حسد اپنے اختیار کی بات ہے۔ اختیار سے مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کو ہمارے مقابلے میں نعمت زیادہ ملی، تو حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے یا کبھی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، ضائع ہو جائے۔ تو جب اس طرح کے خیالات دل میں آئے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچائے، کسی کو نقصان پہنچانے کی اور کسی کے لیے برا جذبہ دل میں پیدا ہو، ایسے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گھر پر عورتوں کو جماعت سے تراویح پڑھا سکتے ہیں کیا؟ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، بغیر تداعی کے، یعنی بغیر دعوت دیے ایسے کچھ عورتیں جمع ہو جائیں
تھوڑی تعداد مقدار میں، اور ان میں کوئی عورت حافظ قرآن ہو تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ گنجائش نہیں۔ ہم گناہ کبیرہ کی معافی کیسے مانگے؟ گناہ ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے۔ توبہ سے مراد پہلے گناہ کرنا چھوڑ دے اور پھر اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، معافی مانگے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور جب اس طرح آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اسے معاف کر دیتے۔ نماز تراویح میں پہلی 10 رکعت میں پہلے پارے کی 10 رکوع اور بعد کی 10 رکعت میں چھوٹی چھوٹی 10 آیتیں 10 سورت پڑھا سکتے ہیں کیا؟ اگر ہم حافظ قرآن ہیں تو ترتیب سے پورا قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور پورا رمضان پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی 29ویں شب میں قرآن پاک ختم کریں۔ بعض لوگ 27 کو ختم کرتے ہیں اور بعض لوگ 20 کو ہی ختم کر دیتے ہیں، بعض لوگ 10 کو ختم کر دیتے، بعض لوگ 3 دن میں 5 دن میں ختم کر دیتے۔ بہتر یہ ہے کہ 29ویں شب میں ختم کریں۔ نماز جنازہ میں سلام ہاتھ چھوڑ کر پھیرنا چاہیے یا سلام پھیر کر ہاتھ چھوڑنا چاہیے؟ ہم لوگ ہاتھ باندھتے ہیں نماز میں اور نماز جنازہ میں، تو سلام سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم چوتھی تکبیر کے بعد، ہم تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھ لیے اور ہم نے چوتھی تکبیر کہہ لی تو ہاتھ چھوڑ کر کے سلام پھیرنا چاہیے۔ ہاتھ چھوڑ دے اس کے بعد سلام پھیرے۔ لیکن اگر آدمی ہاتھ بھی باندھا رہا اور سلام پھیر دیا تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دے۔ چھوٹے بچوں کو گڑیا یا جانور وغیرہ کے کھلونے دلوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھلونا دلانا چاہیے لیکن تصویروں والے نہیں۔ گڑیا ہوتی ہے یا جانوروں کے تصویریں، یہ نہیں دلانا چاہیے، دوسرے کھلونے دلانا چاہیے۔ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں اور اس طرح جانوروں کی شکل کے کھلونے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ اگر کوئی بالغ شخص یہ بولے کہ جس لڑکی سے میرا نکاح ہوگا اس کو طلاق، تو کیا نکاح ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی؟ مسئلہ ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ جس لڑکی سے بھی میرا نکاح ہو اس کو طلاق، تو جیسے ہی ایجاب و قبول ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک طلاق بولا ہوگا تو ایک، 2 ہو بولا ہو تو 2، اور 3 بولا ہو تو 3۔ میرے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہیں، ہر وقت ٹینشن رہتا ہے، رہنمائی فرمائے۔ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا۔ کسی غیر مسلم شخص کو زمزم یا اس طرح کی کوئی چیز یا دم کیا ہوا پانی یا تعویذ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ باجماعت نماز میں سلام کے مکمل ہونے کے بعد بقیہ رکعتیں پوری کرے یا سلام کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے۔ امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، کچھ رکعتیں چھوٹی ہیں، امام پہلا سلام پھیرا، ان کی نماز مکمل ہو گئی۔ دوسرا سلام سنت ہے، تو دوسرا سلام کا جب یہ ہوا کہ السلام علیکم، تو کم پر ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، اور اگر تھوڑا تاخیر بھی ہو گئے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا امت محمدیہ میں 73 فرقے ہیں؟ ایسا میرے مولانا بول رہے تھے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ حدیث پاک میں ایسا آتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، جن میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہ وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ حضور نے اس کے لیے بتایا ہے
کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ فرقہ جنت میں جائے گا، باقی وہ 72 فرقے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کسی ہندو کو سلام کر سکتے ہیں یا پھر وہ سلام کرے تو جواب دے سکتے ہیں؟ سلام کرنے کے ممانعت ہے، یعنی سلامتی کی دعا کسی کافر کو السلام علیکم کہنا یا وہ کافر ہم کو السلام علیکم کہے تو ہمیں اگر وہ سلام کرے تو ہم وعلیکم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، لیکن ہم ان کو نمستے کہیں یا نمسکار کہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم سلام کریں یا آداب بول دیں۔ وقت میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے وقت میں برکت ہوتی ہے اور زیادہ کام ہوتا ہے۔ وقت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر بھی سویا تو نیند پوری ہو جاتی، تھوڑا کھانا کھایا تو بھی وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، کم کپڑا اس کے پاس ہے تو بھی اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، کم وقت ہے اس میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ تو برکت ہر چیز میں ہوتی ہے، لیکن برکت نیت اور اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ جبکہ بعض علماء اس کو ناجائز، بعض حرام اور بعض جائز کہتے ہیں۔ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جس کاروبار میں ہم جس کاروبار کا شیئر لے رہے ہیں اگر وہ کاروبار حلال ہے تو ہم شیئر لے سکتے ہیں، حلال ہے۔ اگر وہ کمپنی شراب بناتی ہے یا اپنا پیسہ سودی قرض کے طور پر دیتی ہے تو پھر حرام ہے۔ اگر سامنے دو میت ہو، ایک بالغ کی دوسرے نابالغ کی، تو نماز جنازہ کی نیت کیسے کریں گے؟ کیا دونوں کی نماز الگ الگ پڑھیں گے یا پھر دونوں کی ایک ساتھ؟ اور جب دو بالغ میت ہو تو نیت کیسے کریں؟ نیت کا مطلب یہ ہے دل کا ارادہ، اور یہ ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے ہاں عام طور پر جو چلن ہے کہ ہر میت کی نماز جنازہ الگ پڑھی جاتی ہے، جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ میت ایک ہو 10 ہو، سامنے ہو، ایک نماز جنازہ سب کے لیے کافی ہے۔ اب اگر ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، میت ایک سے زائد ہے اور ہمیں ایک ہی نماز پڑھنی ہے تو ہم دونوں کی نیت کر سکتے ہیں کہ نماز جنازہ بالغ مرد و عورت کے لیے یا نابالغ بچے یا بچی کے لیے، اور ہم تیسری تکبیر کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بالغ مرد و عورت کی دعا اور اسی طرح نابالغ بچہ ہو تو اس کی دعا، بچی ہو تو اس کی دعا پڑھ کر کے ایک نماز میں سب میت کا ہم سب کے لیے نماز پڑھ سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کا چلن نہیں ہے، اس کو چلن میں لانا چاہیے۔ معلومات نہیں ہوتی۔ اب اگر کبھی جب پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ 2-3 میت ہے اور ایک نماز تو سب کی ہو گئی، بہت چونچا ہوں گی، بولے کئی نماز پڑھے، معلومات کم ہے لوگوں کی۔ میرا دوست مجھ سے ناراض ہے، معافی بھی مانگ چکا لیکن معاف نہیں کر رہا ہے، راضی کر لو اس کو۔ کیا مؤذن کا مرتبہ امام سے بھی بڑا ہوتا ہے؟ نہیں، دونوں کے لیے الگ الگ فضیلتیں، اجر و ثواب دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اس کی اذان پر جتنے لوگ مسجد میں آئیں گے سب کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اکیلے مؤذن کو ملتا ہے اور اتنا ہی اکیلے امام کو ملتا ہے۔ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی، 150 لوگ تھے تو 150 لوگ کو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ ثواب ملا، لیکن سب کا اکٹھا جو ثواب بنے گا اتنا ثواب مؤذن کو اور اتنا ثواب امام کو ملا۔ یعنی مؤذن کو 150 لوگوں کی نماز کا ثواب ملا، اسی طرح امام کو۔ اس لیے اذان دینے کی، نماز پڑھانے کی بڑی فضیلت ہے۔
مجسم کے کیا معنی ہے؟ یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ مجسم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اس لیے عبد المجسم نام رکھنا جائز نہیں۔ کسی بھی فرض نماز میں مقتدی کا امام کے ہوتے ہوئے قرات کرنا یا امام کی قرات کے ساتھ ساتھ دل میں قرات کرنا کیسا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں منع ہے، اور اس کی تفصیل میں جمعہ کے بیان میں دے چکا ہوں۔ مرد حضرات کا کھٹا کھانا جیسے لیمو دہی وغیرہ، کہیں اس کی ممانعت قرآن و حدیث میں ہے؟ نہیں ہے۔ سویابین کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت پیچھے سے کپڑا سیدھا کرتے، کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن ایک عادت ہو جاتی ہے، جن کی شرٹ چھوٹی ہوتی ہے کھڑے ہونے کے بعد اس کو ایسے نیچے کھینچتے، بیٹھک ڈھک جائے اس کے لیے کھینچتے۔ اب ظاہر بات ہے یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ غیروں کا لباس ہے، لیکن اگر آدمی ایسا کپڑا پہنا ہے جیسے کرتا ہے یا جبہ ہے، اور آدمی جب بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، جھکتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرین کے درمیان کپڑا پھنس جاتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے بعض لوگ کپڑا سیدھا کرتے ہیں، گنجائش ہے اس کی، بہتر یہ کہ نہ کریں ایسا۔ مرنے کے بعد لوگ 40ویں پہ کھانا کرتے، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہ کیسے ہے؟ ایصال ثواب جائز ہے، کبھی بھی کر سکتے، منع نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے دن متعین کرنا، 3 دن، 10واں دن، 20واں دن، 40واں دن، سال پورا ہونے پر برسی، یہ اپنی طرف سے ایصال ثواب کے لیے دنوں کا تعین کرنا ہے۔ فقہا نے اس کو بدعت قرار دیا۔ ایصال ثواب آپ ہمیشہ کرنا چاہے، کبھی بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ کھانا غریبوں کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اگر ہم غریب ہیں، بلایا گیا ہے، تو ہم مستحق ہیں، جا کے کھانا کھا سکتے، اور اگر ہم مستحق نہیں ہیں تو کوئی ہم کو بلائے بھی تو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ میری والدہ کو اکثر خواب میں سانپ دکھتا ہے جو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے مگر کاٹ نہیں پاتا، اور خراب پانی نظر آتا ہے۔ سانپ کو خواب میں دیکھنا دشمن کو دیکھنے کی علامت ہے۔ اگر وہ اس سے نقصان اپنے کو ہوا، اس نے کاٹ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں سے نقصان پہنچے گا، اور اگر وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کاٹ نہیں پاتا تو دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن نقصان ہوگا نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور خواب میں پانی دیکھنا، جتنا صاف، جتنا زیادہ پانی دیکھیں گے، صاف پانی زیادہ، وہ دینداری کی علامت ہے، اور اگر گندا پانی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ گناہ ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ مدرسہ دعوت الحق کا کام کرتے ہیں،